کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے طاقتور اور خطرناک قانون کون سا ہے؟ جی ہاں، یہ ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ، اینٹی ٹیررزم ایکٹ۔ یہ وہ قانون ہے جس کے شکنجے میں بڑے بڑے دہشت گرد آتے ہیں، قانون کے کٹہرے میں ان کو کھڑا کیا جاتا ہے اور ان کو سزائیں دی جاتی ہیں تاکہ عام عوام میں حکومتی رٹ کو قائم کیا جا سکے اور شہریوں کو تحفظ کا احساس دلایا جا سکے۔ میرا نام علی احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انسائٹ پاکستان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ قانون بنایا کیوں گیا، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اور اگر آپ کے کسی عزیز پر اس قانون کا صحیح یا غلط اطلاق ہو جاتا ہے تو اس کے پاس کیا لیگل ریمیڈیز ہیں۔ اس کا مقصد ایک تو ناانصافی کے خلاف آپ کو اپنے حقوق سے آگاہ کرنا، اور دوسرا آپ کو یہ احساس دلانا کہ آپ اس ریاست میں محفوظ ہیں۔ حکومت آپ کے تحفظ کے لیے رات دن کوشاں ہے، تیز ترین ٹرائل کے ذریعے آپ کو محفوظ کرتی ہے دہشت گردوں کے خلاف۔ 1990 کی دہائی میں دہشت گردی عروج پر تھی، فرقہ واریت عروج پر تھی، جرائم بھرمار تھی، اتنے جرائم، اور اس سب میں ہر شہری پریشان تھا، ہر شہری مشکل میں تھا، عدم تحفظ کا احساس پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا تھا کہ پاکستان کو یہ 1997 میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ بنانا پڑا، انسداد دہشت گردی ایکٹ بنانا پڑا۔ مقصد کیا تھا کہ تیز ترین یا سپیڈی ٹرائل کے تھرو انصاف مہیا کیا جا سکے، اور جرائم کی جب جلدی سزائیں لوگوں کو ملیں گی تو قانون کا خوف، ڈیٹرنس آف لا ان کے اندر پیدا ہوگی، اور وہ ایسے جرائم سے باز رہیں گے اور عام لوگ سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکیں گے۔ اب عام شہری پر اس کے بدقسمتی سے اثرات پڑنا شروع ہو گئے، کیونکہ ہر چیز کی کچھ گڈ تھنگ پازیٹیو سائیڈ ہوتی ہے، پازیٹیو سائیڈ اور نیگیٹو سائیڈ، دونوں سائیڈز ہوتی ہیں۔ خیر، لوگوں نے اس قانون کا استعمال بھی کیا اور غلط استعمال بھی کیا۔ یہ زمین کے جھگڑوں میں سیاسی مخالفت کے لیے یا ریاستی دباؤ میں لانے کے لیے کسی شخص کو، یہ عام شہری پر بھی لگا، یہ سیاست دانوں پر بھی لگا، اور یہ مختلف طبقہ فکر کے لوگوں پر اس کا اطلاق کیا گیا۔ کبھی جائز ہوا، کبھی ناجائز ہوا۔ اچھا، اس قانون کا پروسیجر کیا ہے، کہ یہ جو قانون ہے اس کا کیا پروسیجر ہے؟ یہ چھوٹی سی کتاب، اتنا سخت قانون ہے اس کے اندر کہ اگر آپ سیکشن 6 پڑھیں، سیکشن 6 آف اینٹی ٹیررزم ایکٹ، میں کہوں گا ہر شخص کو یہ کتاب خریدنی چاہیے اور سیکشن 6 لازمی پڑھنا چاہیے کہ کن کن صورتوں میں اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ پروسیجر وہی ہے، ایف آئی آر درج ہوگی، گرفتاری ہوگی، ریمانڈ ہوگا، ریمانڈ سے یا فزیکل کاسٹڈی میں دیا جائے گا یا جوڈیشل کاسٹڈی میں دیا جائے گا۔ جوڈیشل کاسٹڈی اگر ہوتی ہے تو پھر بیل میں چلے جائیں گے، بیل کرائیں گے، یا اریسٹ ہونے سے پہلے پری اریسٹ کراتے ہیں، یا پوسٹ اریسٹ میں آتے ہیں تو پوسٹ اریسٹ بیل ہوگی۔ بیل کے بعد پھر اس کا ٹرائل سٹارٹ ہوگا، اور صرف مقصد اس کا کہ اس سپیڈ اپ کیا جائے سارے پروسیس کو، تاکہ جلدی سے جلدی
لوگوں کو فارغ کیا جا سکے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ڈیفنسز کیا ہیں اس کے اندر، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے۔ اگر آپ وہاں چلے جاتے ہیں، آپ کے کسی عزیز پر یہ لاگو ہو جاتا ہے تو اس نے کیا ڈیفنسز لینے ہیں۔ ریمانڈ کے وقت میں کچھ آپ کے پاس حقوق ہوتے ہیں، ریمانڈ کو کنٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، فوری اپنا وکیل پیش کریں اور ریمانڈ کو کنٹیسٹ کریں، یا اس کی پری ریسٹ کرائیں، یا اگر آپ ضمانت میں جاتے ہیں پری ریسٹ میں یا پوسٹ ریسٹ میں تو آپ وہاں پہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایکٹ آپ پر لاگو ہی نہیں ہوتا۔ ان دفعات کا یا جو ایکٹ جو عمل ہوا ہے، جو اکرنس ہوئی ہے، اس میں سب وہ 780A اس پہ نہیں اٹریکٹ ہوتا، تو آپ 780A کو ڈیلیٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ 780A آپ نے اکثر سنا ہوگا، 780A means سیکشن 7 آف اینٹی ٹیررزم ایکٹ۔ سیکشن 6 ڈیفائن کرتا ہے کہ کون کون سے جرائم ہیں جن پہ سیکشن 7 بتاتی ہے کہ یہ سزا ہوگی۔ ریمانڈ کے بعد ضمانت میں آپ بتائیں گے کہ دفعات کا غلط استعمال ہوا، اگر وہ جو بھی ضمانت کے ٹاپک پہ ہم نے ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا رکھی ہے۔ پھر اس کا ٹرائل میکانزم ہے، اس میں کوشش کریں گے اپنے آپ کو بچانے کی یا اپنے مخالف کو پھنسانے کی۔ عام طور پر کچھ لوگ اس کے نرغے میں آ جاتے ہیں، جو کچھ جان بوجھ کر آ جاتے ہیں، کچھ بیچارے غیر ضروری طور پر بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے سوشل میڈیا کی اگر آج کل بات کریں، ایک لفظ یوز ہوتا ہے سوشل میڈیا وارئرز، اور ایک دوسری طرف ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ڈیجیٹل ٹیررسٹ۔ میرے خیال میں یہ خطرناک اصطلاحیں ہیں، ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان کے استعمال میں پرہیز کرنا چاہیے، اور بغیر تحقیق کے سوشل میڈیا پر چیزوں کو اپلوڈ کر دینا یا ان کے بارے میں ڈسکشن اور غیر ضروری بحث شروع کر دینا، وکیل کے بغیر پولیس کو سٹیٹمنٹ دے دینا، وکیل کا ویٹ کریں، وکیل آئے گا تو پولیس کو سٹیٹمنٹ دیں گے، ورنہ آپ خود ذمہ دار ہیں۔ ایف آئی آر میں شامل ہر ڈیٹیل کو ایک ایک لفظ اہم ہوتا ہے، میننگ بدل کے رکھ سکتا ہے آپ کے کیس کے، اس کو اگنور کرنا، یہ غلطیاں عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ خیر، یا کچھ لوگ میڈیا ہائپ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا میڈیا ہائپ کے ذریعے اس کا کوئی بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ غلط کچھ صحیح، بہرحال یہ عام طور پر غلطیاں اس قانون میں یا ان سارے کیسز میں ہوتی ہیں۔ میں چلتا ہوں میڈیا کا رول اس میں کیا ہے۔ میڈیا کا رول تھا کہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرے تاکہ انصاف جلدی ہو سکے، جو ارباب اختیار ہیں ان کی توجہ کسی ٹاپک کی طرف مبذول کرائی جا سکے۔ جیسے جاوید تھا 100 بچوں کا قاتل، جیسے پشاور میں وکلاء پر حملہ ہوا، جیسے پشاور میں اے پی ایس اٹیک ہوا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پہ اٹیک ہوا، یہ دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات تھے جن کو میڈیا نے ہائی لائٹ کیا، سرکار نے، ارباب اختیار نے اس پہ عمل کیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کو قابو کیا گیا ہے، اور آج معاشرے میں لوگ سکون کا، سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ آپ کے آئینی حقوق کیا ہیں؟ آرٹیکل 9 آف دی کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل 9 آف دی کانسٹیٹیوشن کہ زندگی کی ضمانت دیتا ہے، آپ کی زندگی اور آپ کی آزادی دونوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے آرٹیکل 9۔ آرٹیکل 10 آپ کی گرفتاری سے بچنے میں مدد کرتا ہے، لیکن آرٹیکل 10A آپ کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دیتا ہے۔ اسی طرح سے آرٹیکل 19 آپ کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے۔ بس یہ آزادیاں، یہ گارنٹیاں تو آپ کے پاس ہیں، لیکن ان کا
تھوڑا سا بھی ادھر ادھر استعمال، کراس لائن کراس کی تو آپ خطرے میں ہیں، سمجھیں خطرے کی گھنٹی ٹن 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 بجنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ ایک طاقتور قانون ہے، اس لیے اس پر تنقید بھی بہت ہوتی ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا استعمال چاہے عام آدمی کرے، چاہے ریاستی ادارے کریں، چاہے سیاسی مخالفین کے خلاف کیا جائے، اس کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کی زندگی بہت اہم ہے، کسی کو غیر ضروری طور پہ اس میں شامل کرنے کی کوشش مت کریں، لوگوں کی زندگیوں سے مت کھیلیں، یہ بہت غلط ہے۔ کیونکہ یہاں اس عدالت میں تو شاید آپ بچ جائیں گے، اس دنیا میں آپ بچ جائیں گے، لیکن ایک عدالت اللہ کی بھی ہے، وہاں بھی آپ کو جواب دینا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو قانون سے آگاہی دینا تھا، آپ کو باخبر کرنا تھا۔ یہ صرف معلوماتی ویڈیو ہے، اس کا پرپس کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے۔